بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو آپ ہیں وہ آپ کا اصل نہیں ہے، بلکہ آپ کا اصل وہ ہے جو آپ ہو سکتے ہیں، جو آپ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے جو بھی چیز ایجاد کی ہے، وہ اگر یہ سوچتے کہ ہم جو ہیں وہی ہیں تو کوئی بھی چیز کبھی بھی ایجاد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی یہی سوچ ہوا کرتی تھی کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم بن سکتے ہیں، اصل ہمارا وہی ہے۔ تو تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اسی سوچ کی وجہ سے ایجاد ہوئی ہیں کہ انسان نے کوشش کی ہے۔ اور انسان کوشش کب کرتا ہے؟ انسان کوشش تبھی کرتا ہے جب اسے اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ مثال کے طور پر کامیابی کو اگر ایک سیڑھی کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو ایک سیڑھی ہے، اس پر وہی چڑھ پائے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ میں اس پر چڑھ لوں گا۔ جو یہ کہے گا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں اوپر والی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی بھی پہنچ نہیں پائے گا۔ پہلا قدم رکھنے سے بھی پہلے انسان کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اپنے آپ پر یقین ہوگا تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی، جتنے بھی مسائل آئیں گے، آپ ان کو فیس کر لیں گے۔ اگر کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو آپ اس رکاوٹ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ تو آپ مشکل سے نکلنے والے راستے کی طرف جائیں گے، نہ کہ مشکل کی وجہ سے پریشان رہ کر زندگی گزاریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی 1.5 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہو گیا۔ میں خود اب نارمل انسان نہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتے، آپ اپنا خود خیال نہیں رکھتے، آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ کوئی آپ سے پیار کرے، کوئی آپ کا خیال رکھے، کوئی آپ کے لیے کچھ کرے۔ تو ناظرین، میں نے یہ کہاں سے سیکھا، یہ بتانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسے انسان کی جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں۔ ان دونوں نعمتوں سے محروم ہونے کے باوجود وہ شخص آج کل پاکستانی روپیوں کے حساب سے 75 لاکھ روپے ایک مہینے کے کماتا ہے۔ نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں، پیدائشی طور پر وہ اب نارمل ہے۔ دونوں نعمتوں سے محروم ہونے کے باوجود وہ انسان اگر یہاں تک پہنچ پاتا ہے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں اپنی ناکامی کی وجہ اپنے معذور ہونے کو کسے دے سکتا ہوں، کسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں معذور ہوں اسی لیے میں ناکام ہوں۔ اس سے مجھے بہت حوصلہ ملا، اپنے آپ پر یقین ہوا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، I will do this۔ تو سب سے پہلے کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ پر یقین رکھنا پڑے گا۔ جب آپ کو اپنے آپ پر یقین ہو جائے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کوشش کریں گے۔ جیسے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں یوٹیوب پر کام کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں ارننگ کر سکتا ہوں، میں اس محتاجی والی زندگی سے نکل سکتا ہوں۔ کیونکہ وہ انسان بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہی ہے، اس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں نہ دونوں پاؤں ہیں۔ آپ اس وقت اسکرین پر اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول آپ یہ اپنائیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں گے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ اور دوسرا کامیابی کا جو اصول ہونا چاہیے، جو ہر کامیاب انسان بناتا ہے، وہ یہی ہے کہ مستقل محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ مستقل محنت کسی کام میں نہیں کرتے، آپ کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایک کام کو مستقل کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی سے سیکھ کر پھر اس کو
बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं तो यकीन जाने आपकी कामयाबी के चांसेस 100% से भी ज़्यादा चले जाते हैं। और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें ईजाद हुई हैं ना, वो तजुर्बात से हुई हैं। इंसान ने कोशिश की है, कोशिश करने के साथ मुस्तकिल मेहनत की है और तजुर्बात किए हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं। ये नहीं है कि जैसे आजकल का जहाज़ हमें नज़र आता है, पैसेंजर लेकर जाता है, वैसा ही जहाज़ शुरू में नहीं था। शुरू में तो एक ऐसा जहाज़ बना था जो सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड ही उड़ सका था। ये चंद सेकंड उड़ने वाला जहाज़ आज एक ऐसे जहाज़ में तब्दील हो गया है जो बहुत सारे लोगों को उठाकर बहुत सारे मुल्क क्रॉस करवा देता है और हवा में उड़ने की काबिलियत रखता है। पहले वाले जहाज़ में ना इंजन था, ना कोई ऐसा सिस्टम था कि वो बहुत लंबी मंजिल तय कर सके। इसके लिए आप भी जो काम करेंगे आपको मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे गलती हो कोई बात नहीं, गलती से सीखें, अपने काम को मज़ीद बेहतर करें, बेहतर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आप बहुत कुछ कर लेंगे। यकीन जानें, जब आप कोई काम करने का पक्का इरादा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते निकालता है। देखें, दुनिया का जो असूल है, हमें इस बात पर यकीन है पूरा कि पूरी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से चल रही है। दुनिया में एक पत्ता दरख्त का नहीं गिरता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो उसे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को चलाने का जो निज़ाम रखा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, वो यही है कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमसे ज़्यादा इजादात क्यों की हैं या सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही क्यों की हैं, तो इसकी यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने उसमें मुस्तकिल मेहनत की है। हम मुस्तकिल मेहनत नहीं करते। हमने यूट्यूब पर अगर मैंने कोई वीडियो देखा, मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी यूट्यूब पर काम करूँगा, मैं 10-12 वीडियोज़ अपलोड करूँगा और फिर उसके बाद अगर रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं वो काम करना भी छोड़ दूँगा। हालाँकि ऐसा नहीं होता। मैं अगर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो यूट्यूबर की जो स्ट्रगल हैं वो भी फेस करने के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी निक के बारे में आपको बताया कि निक दोनों हाथों और दोनों पाँव से माज़ूर है, तो उसकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स आई हैं, मैं अगर उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं तो उस किस्म की स्ट्रगल्स के लिए मुझे अपनी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और अपनी मेहनत मुस्तकिल रखनी चाहिए। ये ना हो कि मैंने एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 1 हफ्ता काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसे करने से मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी ये काम करूं, कभी वो काम करूं, कभी वो काम करूं। मुझे सबसे पहले अपने माइंड को एक जगह पर रखना पड़ेगा। मुझे सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा। आपको भी सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वक्त लें और अपने आप से पूछें, सीखें उस काम के बारे में। अपने आप से पूछें कि आप ये काम कर सकते हैं या क्या इस काम में आपकी दिलचस्पी है, या कुछ ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद आपका दिल उकता जाए, आप वो काम करना ही छोड़ दें। ऐसा है तो फिर वो काम आप ना करें। अगर आप कोई काम आप कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुस्तकिल वही काम करने के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तीसरा असूल है, देखें, मुसलमान होने के नाते हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि किसी भी काम में हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारी कामयाबी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा ना करे। जैसे मैंने अभी कहा कि कोशिश करना ज़रूरी है। जो आप कर सकते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी कामयाबी के चांसेस होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे सामने ऐसी मिसालें थी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, वो नाकाम हो गए अपने काम में। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत सी वीडियोज़ अपलोड की या बहुत लंबा अरसा उन्होंने मेहनत की, जितनी नहीं करनी चाहिए उससे पहले उन्हें मिल जाना चाहिए। तो मैंने एक बात समझी कि अल्लाह की मदद के अलावा भी यहाँ तो काम नहीं होता, या आसान काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान थक जाता है। एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर। वो वीडियो थी एक ऐसे शख्स की, इंडोनेशिया का वो नौजवान था। उसने वीडियो रिकॉर्ड की,
یہ ویڈیو تھی وہ کہ میں 2 گھنٹے بغیر کچھ بولے بغیر کچھ کیے کیسے گزارتا. 2 گھنٹے کی وہ ویڈیو تھی اور وہ ویڈیو ملینز میں گئی تھی. اگر میں اپنی عقل کے مطابق سوچوں تو اگر میں ایسی ویڈیو ریکارڈ کرتا میں تو یہی سمجھتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں شاید، یعنی جس کو دکھاتا وہ یہی کہتا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ایسی ویڈیوز کون دیکھتا ہے. تو ہم ایسے سوچتے ہیں، لیکن وہ کیسے ملینز میں گئی؟ اللہ رب العزت کی مدد کی وجہ سے. آپ کا وہ کام جس میں آپ 10 سال محنت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو ایک لمحہ بھی کافی ہے آپ کے کامیاب ہونے کے لیے. تو اللہ کی مدد پر یقین رکھیں. آپ کے راستے میں جو بھی مشکل آئے اس مشکل کو حل کرنے کی دوسری کوششیں کرنے سے پہلے آپ جائے نماز بچھائیں اور اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ رب العزت سے منوائیں، عاجزی سے، منتوں سے، سماجتوں سے اللہ رب العزت سے یہ بات منوائیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے. جب اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کا فیصلہ کر لیا، یقین جانے کوئی بھی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا. میں خود معذور، میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا. ممکن ہوا تو میں ایک کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میں واقعی میں معذور ہوں. اور میں نے یہ جانا ہے کہ اللہ رب العزت آج کل بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت کی ہر قسم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر موجود ہے. اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں. جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اپنے کام میں اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ ملا لیں، پھر آپ کی کامیابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ تینوں اصول، ایک اپنے آپ پر یقین رکھنا، دوسرا مستقل محنت کرنا، تیسرا اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا کہ میرے مولا میری کشتی کو کنارے پہ پہنچا دے. یہ تینوں اصول جب آپ اپنا کے کوئی بھی کام کریں گے، آپ کے کامیاب ہونے کے اتنے چانسز ہیں کہ جتنے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں. دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آنے والی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینا. ویڈیو کو ہو سکے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ. بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک میں اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.